ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جن میں عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ ایسے فلمیں اور ڈراموں کی تو بہت ہے جہاں پر عورت کی مظلومیت ہمہ وقت غالب نظر آتی ہے۔ گویا یہ کہیں کہ مظلوم عورت ہمارے فلم یا ڈرامے سازوں کے لیے اچھی خاصی آمدنی کا ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کا ادب تو عورت اور اس کی مظلومیت سے بھرا پڑا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو مرد کے برابر تو کیا بلکہ بعض صورتوں میں تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ عورت کو بطور بہن، بیٹی، ماں یا بیوی احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ عورت کسی بھی معاشرے کی ترقی میں مرد جتنا ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہے اگر انہیں ان کی جبلت اور قدرت نے جو فرائض انہیں سونپ دیے ہیں ان کے مطابق مواقع فراہم کیے جائیں تو۔ باقی دنیا کی کیا بات کریں، ہمارا تو اپنے معاشرے کا چال چلن الگ ہے۔ اگر عورت اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے تو وہ بدکار، بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا، اسلام مخالف اور نہ جانے کیا کیا کہلائی جاتی ہے۔ ایک واقعہ جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس نے ہمارے ہوس باختہ کر دیے۔ ماریا، جس کا فرضی نام دیا گیا ہے، کہ مذکورہ سچی کہانی کا علم ہوا تو ہمارے آنسو بہہ نکلے۔ آج اگر منٹو زندہ ہوتا تو وہ اپنے تخلیق میں ماریا کا ضرور اضافہ کرتا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی، جنہوں نے عورت اور اس کے دکھ درد کو اپنی شاعری میں نمایاں جگہ دی، شاید ہی وہ ماریا کو سورما بنا کر پیش کرتے۔ ماریا کی زندگی مسلسل دکھ درد اور تکلیفوں سے بھری پڑی ہے۔ شاید اس کی کچی سی عمر میں ہی دکھ درد، تکلیفوں اور صحبتوں نے اس کو اپنا اسیر بنا لیا۔ ماریا کوئی افسانوی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی زندگی میں زندہ وجود رکھنے والی ایک کچی عمر کی لڑکی کی سچی کہانی ہے جو اپنے خاندان کے افراد کے ہاتھوں ہی دکھ اور اذیتوں کا شکار ہے۔ 3 سال پہلے تک ماریا ایک مختصر سے خاندان جس میں اس کا والد، اس کی والدہ اور بھائی شامل تھے، دبئی میں انتہائی شاندار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے والد دبئی میں ایک کاروباری شخصیت تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ماریا کی ماں کی طبیعت بگڑنے لگی۔ علاج کے لیے ان کے خاندان کو دبئی چھوڑ کر لاہور اپنے آبائی علاقے آنا پڑا، جہاں پر کچھ وقت علیل رہنے کے بعد اس کی ماں جانبر نہ ہو سکی اور یوں ہی اس کی ماں کی آنکھیں بند ہوتی ہی ماریا کے لیے گویا دکھ درد اور تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ والد کی کاروباری معاملات میں مصروفیت اور بھائی کا دوستوں کے ساتھ سارا دن گزارنے کی وجہ سے وہ اکیلی پڑنے لگی۔ پھر ماریا کی دادی کو اس کے والد کی دوسری شادی کی سوجی اور یوں ماریا کی کہانی میں سوتیلی ماں کا کردار شامل ہو گیا۔ اس ماں نے مکمل طور پر فلمی اور افسانوی کرداروں والی سوتیلی ماں کا کردار ادا کیا۔ قتل کرنے کی کوشش، ہر طرح سے اذیت میں مبتلا کرنے، کئی دفعہ باقاعدہ گرم استری سے جسم کو جھلسایا گیا، بھوک اور پیاس میں رکھی گئی، سوتن ماں کی طرح شاید ہی کوئی اذیت ہو جو ماریا کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ اس دوران حیرت انگیز طور پر اس کے والد اور بھائی نے بھی اس سے منہ موڑ لیا اور اس کے وجود سے انکاری ہو گئے۔ شاید سوتیلی ماں باپ کو بھڑکاتی تھی، دوستوں میں مگن بھائی کی طرف سے بھی تشدد اس کے لیے روز کا معمول بن گیا۔ ایک کالج کی لڑکی کے لیے شاید یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنے کالج کی انتہائی ہونہار طالب علم تھی۔ وہ کالج میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، جس کے بعد لاہور کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں پر قابلیت کی بنا پر اپنی تعلیم کے دوسرے سال میں اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کے ایوارڈ سے نوازی گئی۔ کالج ختم کرنے کے فوراً بعد اس نے ننیہال کو رخصت سفر باندھ لیا، جو کہ گوجرانوالہ میں مقیم ہے۔ اس نے سوچا کہ ننیہال میں اس کا سکھ کا سانس نصیب ہوگا، لیکن کسے معلوم ننیہال میں اس کے لیے سکون انتہائی عارضی ثابت ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہاں بھی مختلف طریقوں سے اس کے لیے مصیبتیں شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر بن ماں کی یہ بچی اپنی خونی رشتوں کی زیادتیوں کا نشانہ بنی۔ سب سے پہلے ماریا کی خالہ نے ننیہال میں اس کا جینا اجیرن کیا۔ گھر سے پریشان لڑکی کالج میں بھی اداس دکھتی، شرارتی لڑکوں کی اذیت پسندی کا نشانہ بن گئی۔ انسانیت جیسے احساس سے نابالغ لڑکوں نے شرارت کے طور پر فٹ بال کا زوردار وار کر کے ماریا کی ریڑھ کی ہڈی تقریباً توڑ دی۔ اس حملے کے پس پردہ عناصر کسی طریقے سے جیل کی سلاخوں تک تو پہنچے، لیکن رفتہ رفتہ انہیں قانون سے رہائی مل گئی۔ اس کے بعد ماریا کی کہانی میں اس کی خالہ کی پھر انٹری ہوئی، جس نے ماریا کے ساتھ غیر انسانی اور پل پل اذیت میں رکھنے کا معمول برقرار رکھا۔ ماریا اس سخت اذیت ناک ماحول کے سبب سانسوں اور گردنوں کی تکلیف میں تو پہلے ہی سے مبتلا ہو چکی تھی، اب یہ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بھی شامل ہو گیا۔ اس تکلیف میں اس کی خالہ کی طرف سے علاج کچھ اس طرح کرایا گیا جس سے تکلیف دگنی، درد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی گئی۔
ماریا کی کہانی میں جو بھی اپنا آیا، اس نے نہ جانے کیوں پوری صلاحیتوں سے دشمنی کا کردار ادا کیا۔ ایسے میں اس کی ایک دوست نے اس کا ہاتھ تھاما اور ماریا کو ان تکلیفوں سے باہر نکالنے کی ٹھان لی۔ ماریا نے اپنی خالہ کے گھر سے سامان سمیٹا اور اب اپنی دوست کے ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ اس دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ ماریا کا علاج اس کی بیماری کے متضاد چل رہا تھا اور اسی وجہ سے اس کی تکلیف مزید پیچیدہ ہو چکی تھی۔ اب ماریا علاج کے لیے صحیح پٹڑی پر تو آ گئی کہ کورونا کا شکار ہو گئی، اور پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ کالے جادو کے شدید گھیرے میں جکڑی ہوئی ہے۔ دکھ، درد، اذیت، تکلیف، کرب اور ان سے آگے بھی دکھوں کا یہی سلسلہ۔ گویا رموز عظیم آبادی تو یہ شہر ماریا کے لیے ہی کہا تھا کہ یہ زندگی سزا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ماریا کی زندگی کانٹوں کی سیج کی مانند، جہاں پر ہی کروٹ پر کانٹے مزید چبھتے ہی چلے جاتے۔ ان ساری تکلیفات، دکھ اور اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد ماریا آج بھی لبوں پر مسکراہٹ لیے زندگی جی رہی ہے، کیونکہ قدرت کی رحمت جو زمین پر اتر آئی، زندگی جینا چاہتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کسی بیٹی کو ان مشکلات میں مبتلا نہ کرے اور ماریا سمیت ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔